دلیریس ارطغرل سیریز 13ویں صدی میں ارطغرل غازی کی زندگی پر بنی ہے۔ ارطغرل عثمانی سلطنت کے بانی عثمان اول کا والد تھا۔ تاریخ میں ارطغرل کی زندگی کے بارے میں معلومات وثوق سے نہیں پائی جاتی، سوائے اس کے کہ وہ عثمان کا والد تھا۔ لہٰذا زیادہ تر مورخ ارطغرل کے بارے میں جو کچھ لکھ چکے ہیں وہ اس کی زندگی کے 100 سال بعد کی تحریروں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل کی زندگی سے متعلق مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ تھا کئی قبیلہ اوغوز ترک لوگوں کی ایک شاخ تھا۔ اوغوز ترک اوغوز زبان بولا کرتے تھے۔ سامعین، قبیلہ کئی کو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا کی ایک بہت مشہور نظم جواب شکوہ میں بھی کیا ہے۔ وہ بند کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس بند کے آخری شعر میں قبیلہ کئی کا ذکر ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اوغوز ترک کی ایک شاخ سلجوق تھے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ایران میں داخل ہو گئے تھے۔ انہی سلجوقوں نے پھر سلجوق سلطنت بنائی۔ سلیمان شاہ نے منگولوں سے بچنے کے لیے اپنے قبیلے کو لے کر اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کی طرف ہجرت کرنا شروع کی۔ کئی قبیلہ اناطولیہ کے علاقے کارساتاغ میں ہجرت کر گیا۔ سلیمان شاہ کسی ایسے علاقے میں ہجرت کرنا چاہتا تھا جو منگولوں کے دشمن یعنی سلجوقوں کے پاس ہو۔ کئی کا علاقہ سردیوں میں رہنے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا سلیمان شاہ نے ارطغرل کو حلب بھیجا تاکہ حلب کے گورنر سے کسی بہتر علاقے میں رہنے کی اجازت مانگی جائے۔ حلب کا گورنر صلاح الدین ایوبی کا جانشین تھا۔ کئی قبیلے کو صلیبیوں کے ایک قلعے کے نزدیک رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ قلعہ بگراس قلعہ تھا، جو کہ ترکی کے ضلع اسکندرون میں ہے۔ اس قلعے کو صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 1911 میں یہ قلعہ آرمینینز کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ کئی مذاکرات کے بعد اس قلعے کو صلیبیوں کو واپس کر دیا گیا۔ صلیبیوں کے کئی قبیلے پر حملے کے بعد کئی قبیلے نے اس قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب کئی قبیلے پر منگولوں نے حملہ کیا تو کئی قبیلہ دودرگا قبیلے کے پاس پناہ لینے چلا گیا۔ یہ قبیلہ بھی اوغوز ترک کی ایک شاخ تھا۔ دودرگا قبیلے سے اختلافات کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے سمیت اناطولیہ کی مغربی سرحد پر واقع ایک علاقے میں ہجرت کر گیا۔ کئی قبیلہ ہانلی بازار میں قالین فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ بازار آج بھی موجود ہے اور اسے دنیا کا سب سے پہلا شاپنگ مال بھی کہا جاتا ہے۔ ہانلی بازار کا مالک صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ ارطغرل کو اس بات کا پتہ لگنے پر ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا گیا۔ کچھ ذرائع کے مطابق ہانلی بازار انقرہ سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن آج کے دور میں ہانلی بازار استنبول میں پایا جاتا ہے۔ سلجوق سلطان نے ارطغرل کو کراچا حصار پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ کراچا حصار ایک بازنطین قلعہ ہے جو کہ پرسوک دریا کے قریب ہے۔ ارطغرل نے کراچا حصار قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں ارطغرل نے کونیا کی طرف سفر کیا تاکہ سلطان کو سعد الدین کوپیک کی سازشوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ سعد الدین کوپیک سلجوقوں کی عدلیہ میں ایک ایڈمنسٹریٹر تھا۔ سلطان کے قتل کے بعد ارطغرل کو قید کر دیا گیا۔ نئے سلطان غیاث الدین کا ماننا تھا کہ ارطغرل سلطان کا قاتل ہے۔ کراچا حصار قلعے پر امیر سعد الدین نے قبضہ کر لیا۔ جب سلطان کو ارطغرل کے بے قصور ہونے پر یقین ہو گیا تو ارطغرل کو رہا کر دیا گیا اور اس کے حصے کا اقتدار لوٹا دیا گیا۔ ارطغرل غازی نے سوگوت کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوگوت ارطغرل کو سلطان علاؤالدین کی طرف سے عنایت کیا گیا تھا۔ سوگوت ترکی کے صوبے بیلیسک میں واقع ہے۔ سوگوت بعد میں عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ ارطغرل نے ہانلی بازار سلجوقوں کو دے دیا۔ کوسے داغ کی جنگ میں منگولوں نے سلجوقوں کو شکست دے دی۔ بعد میں ارطغرل نے برقہ خان کے ساتھ مل کر منگولوں پر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے سوگت میں وفات پائی اور اس کا مزار سوگت میں ہے۔
ترکمانستان میں ارطغرل کے اعزاز میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی وفات دریائے فرات میں ڈوب کر ہوئی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق قلعت جبر کے قریب جو مزار تھا وہ سلیمان شاہ کا تھا۔ 1973 میں قلعت جبر کے قریب کے علاقے میں ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے سیلاب آنا تھا، لہٰذا ترکی اور شام کے ایک معاہدے کے تحت اسے ایک نئی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ 2015 میں ترک فوج نے آپریشن شاہ انجام دیا، جس میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا ایک قافلہ شام میں داخل ہوا تاکہ مزار کے 40 پہرے دار اور سلیمان شاہ کی باقیات کو داعش کے قبضے سے نکالا جا سکے۔ اب یہ مزار شام کے ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ترکی کا کنٹرول ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔